بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں اور محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہے اپنے نبی کو پہچانے کے عنوان سے ہمارے اس سلسلے کی 11 قسطیں ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے والی قسط میں یہ بات بتائی گئی تھی نستورہ راہب سے ملاقات، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا تجارتی سفر شام کا، ایک اپنے چچا کے ساتھ ہوا تھا اور ایک یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ہوا تھا۔ اور گزشتہ درس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیسے ہوا۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی۔ اب آپ کی عمر عزیز جو ہے، عمر مبارک، وہ 35 سال ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کے واقعات بتائیں گے کہ اس دوران، اس عمر میں، اس درمیان کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے 3 تحریریں۔ کیا؟ 3 تحریریں، 3 خط، یہ سمجھ لو، اور حجر اسود کا رکھنا۔ دراصل کعبۃ اللہ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، آپ کی عمر جب 35 سال تھی، یہ ایک سیلاب کی زد میں آ کر خستہ حال ہو گیا تھا۔ تو لوگوں کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ اس کی تعمیر از سر نو کی جائے۔ اس کو آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس درمیان جو ہمیں سبق ملیں گے وہ بھی بہت ہی لکھنے کے لائق ہیں، محفوظ کرنے کے لائق ہیں۔ وہ آپ محفوظ کیجئے گا کہ اس پورے سینیریو میں، اس پورے واقعے میں جو آپ کو میں بتاؤں گا، جو حالات، اس درمیان میں اہم سبق آئیں گے، اس کو نوٹ کریے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ ان کو منع کر دو، ابھی نہ۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے؟ مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے مطلب سوراخ ہو گئے، چھید ہو گئے۔ یہ سیلاب آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ جب حضور کی عمر کتنی تھی؟ 35 ایئرس۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی۔ دھونی دے رہی ہوتی مطلب سمجھتے ہیں؟ ویسے ہی بت رکھے رہتے تھے تو دھونی اس طریقے سے دے رہی تھی، خوشبو کی، کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ کتنے گز؟ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھی۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ یہ بات آپ کو پہلی معلوم ہوئی ہوگی۔ کعبے کے اندر کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ کنواں بھی تھا۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ منع کر کے آؤ ان کو، ذرا ان سے کہو 10 منٹ رک جائیں۔ یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔
اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا. کنویں کو کیا کہا جاتا تھا بھائی؟ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی. چور کنویں ہی میں مر گیا. کہاں میں مر گیا غازی؟ کنویں ہی میں مر گیا. اس کے بعد اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا. یہ سانپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا. قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے. اب جبکہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا. اس سانپ کو اٹھا لے گیا. یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے. اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کیا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو رہا تھا کہ کعبے کی تعمیر ہو. وہ سانپ بیٹھا رہتا کنویں کے اوپر تو یہ کعبے کی تعمیر شاید نہ کرتے. وہمی لوگ تھے، بت پرست لوگ تھے پہلے. حضور علیہ السلام کی کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ جو تھے بہت سارے نیک لوگ تھے، ان کے اندر سلامتی تھی، طبیعت میں نیکی تھی، لیکن تھے سب بت پرست. یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے. اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کیا. جو شگاف پڑ گئے تھے دیواروں میں، کمزور ہو گئی تھی تعمیر، اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے. اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو. آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں کعبے کا دروازہ اونچا ہے نا، اونچا لگا ہوا ہے. وہ تبھی سے لگا ہوا ہے، پہلے دروازہ نیچا تھا. بھائی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا کہ بھائی پہلے تو نیچا تھا، سب داخل ہو جاتے تھے جس کا موڈ ہوتا تھا کعبے کے اندر. حالانکہ کعبہ تو جہاں تک دیوار ہے حتیم وہاں تک ہے. جو اندرونی کعبہ ہے وہ بھی کعبہ ہے، جو باہری کعبہ ہے وہ بھی کعبہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شاید میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جو حتیم کی وہ دیواریں کھچی ہوئی ہیں نا، وہ بھی کعبے کے اندر شمار ہوتی ہیں. اس کی بھی اتنی ہی فضیلت ہے جتنی کہ کعبے کے اندرونی حصے کی فضیلت ہے. وہ ایک الگ قصہ ہے کہ وہ ادھوری کیوں رہ گئی، وہ دیواریں اتنی ہی کیوں بنی، وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، ورنہ اصل ٹاپک جو ہے ادھورا رہ جائے گا. اب انہوں نے دروازہ کیا کر دیا؟ اونچا. اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے. اب انہوں نے پتھر جمع کیے. ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا. چندہ بھی جمع کیا گیا. چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی. کیسی کمائی دی؟ پاک اور حلال کمائی دی. ناپاک کمائی نہیں دی. مثلا ناپاک کمائی کائے کی ہوتی ہے؟ جوئے کی، سٹے کی، چوری کی، بیاج کی، ہے نا، سود کی، طوائفوں کے پیشے کی. اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، مثلا طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت، یہ بھی تو ناجائز ہے. اپنے بھائی کا مال جو ہے مار لیا، چندے میں نہیں دی. ایسی کمائی جو ہے وہ کعبے کی تعمیر کے چندے میں نہیں دی. اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی، بلکہ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا. پاک کمائی جو وہ دے رہے تھے وہ کیوں دے رہے تھے؟ واقعہ کیا پیش آیا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک اور حلال کمائی لگائی جائے گی. وہ واقعہ یوں تھا، ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد. کون؟ ابو وہب عمرو بن عابد. اس نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اٹھایا گیا تھا. اس پر قریشی حیران اور پریشان ہو گئے. آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا. کیونکہ یہ جو وہب عمرو بن عابد جو تھے، یہ جو پتھر لے کر آ رہے تھے، یہ ناپاک کمائی کا پتھر تھا جو کعبے کی تعمیر میں لگانا چاہ رہے تھے. اب جب یہ اٹھا کر لاتے اور کعبے کی تعمیر میں لگانا چاہتے، یہ چھوٹ کر پتھر ادھر ہی چلا جاتا جہاں سے اٹھایا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس بات کی علامت تھی اللہ کی طرف سے کہ میرے گھر میں ناپاک کمائی نہیں لگے گی.
حرام کمائی نہیں لگے گی. حلال اور گاڑھی کمائی سے کعبہ بنایا جائے گا چاہے جتنا بنے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہمیں حلال کمائی اچھی چیزوں میں حلال کمانا چاہیے اور اچھی چیزوں میں مسجدوں میں مدرسوں میں حلال کمائی ہی لگانی چاہیے. آج مسجدوں میں جھگڑا چلتا رہتا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جو مسجدوں میں جو عام طور سے اب جھگڑے ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں حرام کمائی لگنے لگی ہے. کیا لگنے لگی ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے الٹا سیدھی رقم جو ہے مسجدوں میں لگا دیتا ہے. اس سے مسجدوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں. امام صاحب کا، مقتدیوں کا، کمیٹی والوں کا، ہے نا، ہوتا ہے نا بھائی، آپ لوگ جانتے ہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر اختلاف سے بچنا ہو تو حرام کمائی سے بچو. خاص طور سے جو پاک جگہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ان میں ہم اپنی کیسی گاڑھی اور حلال کمائی لگائیں. اور پھر حرام کمائی تو ویسے بھی حرام ہے اور اس کا بڑا گناہ ہے. حرام کا ایک لقمہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور حرام کمائی، ایک جملہ یاد رکھیے گا، حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی ہے. کسی کی شکل پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، لیکن حرام کمائی نسلیں بگاڑ دیتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ فیاض صاحب سمجھ میں آ رہی غازی؟ حرام کمائی کیا نہیں بگاڑتی بھائی بچوں؟ شکلیں تو نہیں بگاڑتی. شکلیں بعض دفعہ خوب گورے چٹے نظر آ رہے ہوں گے، بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اندر سے تپ رہے ہوں گے حرام کھا کھا کر، حرام کھلا کھلا کر. اس لیے حرام کمائی شکل صورت تو نہیں بگاڑے گی لیکن نسل بگاڑ دے گی. اس نسل میں کوئی خیر کا کام وجود میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول نہیں کریں گے. اس لیے حرام کمائی سے ہو سکے جتنا ہو سکے بچے، پورے طور سے بچے. حرام کا لقمہ نہ ہمارے پیٹ میں جائے نہ ہمارے چھوٹوں کے پیٹ میں جائے. آپ جب ذمہ دار ہو جائیں تو کوشش پوری کریں اس بات کی کہ ہمارے بیوی بچوں کے بھی پیٹ میں نہ جائے. اس کی فکر کرنی ہے. ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ان کے ہاتھ بڑے کرے تھے، ٹائٹ تھے. کہا، فرمایا حضور نے کہ سعد تمہارے ہاتھ تو بڑے سخت ہیں. کہا کہ حضور کہ میں اپنے باغ کی دیکھ بھال خود کرتا ہوں صبح سے شام تک، اور اس سے جو گزارا ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں کو اسی سے کھلاتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا کہ ان ہاتھ کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جو شخص اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے حلال کمائی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں. جو اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. اور فرمایا اللہ کے نبی نے الکاسب حبیب اللہ، کیا فرمایا؟ ہاں، کہ کمانے والا، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. کون ہوتا ہے بھائی؟ تو اللہ کا دوست بنیں گے نا. تو اس سے معلوم کیا چلا کہ کعبے میں حرام کمائی نہیں لگ رہی تھی، حرام کمائی کا ایک پتھر بھی نہیں لگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی نہ کھائیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں چلیے اب آگے چلتے ہیں. جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے. آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے. تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے. آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو اس کی مرمت اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا. یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بتائی جا چکی ہے. یہ لوگ بت پرست تو تھے، مورتی پوجا تو کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے.
لیکن آج کے جو پوجا کرنے والے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ صرف مورتیوں کو ہی مانتے ہیں پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ماننا پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مانا جائے. دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بھی برابر ہیں اور پورے کافر بھی برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کافر مشرک برابر ہے. اللہ کو پسند ہی نہیں، نہ کفر تو پسند ہے ہی نہیں، شرک بھی پسند نہیں، اور بخشش دونوں کی نہیں ہے. تو دیکھو، جب کعبے کی تعمیر کا جو فیصلہ ہو رہا تھا تو لوگ ڈر رہے تھے کیسے اس کی دیوار گرائیں، کہیں ہم دیوار گرائیں تو کہیں عذاب نہ آ جائے اللہ کا. جو خستہ دیوار ہو رہی تھی، ڈر تھا لوگوں کو. تو کسی عقل مند نے کہا کہ بھائی ہمارا ارادہ تو اصلاح ہے، اس کمزور دیوار کو گرا کر نئی مضبوط دیوار کھڑی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی مسجد کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے شہید کرنا نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنا. کیا کہتے ہیں بھائی؟ مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی مسجد توڑی جا رہی ہو تو اس کو کہیں گے، اور توڑنے کے بعد ارادہ اس کو بنانے کا ہے پورا، تو اس کو کہیں گے اصلاح کرنا. کیا کہیں گے بھائی؟ اصلاح کرنا. اور توڑنے کے بعد نیت ہی توڑنے کی ہے تو اس کو کہیں گے شہید کرنا. جیسے بابری مسجد کیا ہوئی ہے بھائی؟ شہید ہوئی ہے، کیونکہ توڑنے کے بعد اس کا مقصد ہی توڑنا ہی تھا، کوئی بنانا تو نہیں تھا. مسجدیں تو دنیا میں بہت ساری ٹوٹتی ہیں پھر بنتی ہیں، لیکن بعض مسجدیں ٹوٹتی ہیں بننے کے لیے اور بعض مسجدیں ٹوٹتی ہیں ختم کرنے کے لیے، جو لوگ اپنی فاسد نیت سے کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اسلام کا ایک اصول ہے، ایک عقیدہ، ایک یقین اپنے اندر اتار لیں. جو مسجد جہاں بن گئی قیامت تک وہ مسجد ہی کی جگہ رہے گی، وہ ختم نہیں ہو سکتی. چاہے وہاں 10 مندر بن جائیں یا چرچ بن جائیں، چاہے کچھ بن جائے، وہ مسجد ہی رہے گی. چاہے توڑ دو اسے، وہ مسجد ہی کی جگہ رہے گی. سمجھ رہے ہیں بات؟ بابری مسجد شہید کر دی گئی ہے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے، ہمارا بلیو یہی ہے. ہم یہی مانتے ہیں کہ وہ مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی. آپ بنا لیجئے رام مندر، آپ بنا لیجئے کچھ بھی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی. آپ اپنے بچوں کو بتا کے جائیے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں، جانے سے پہلے خوب اپنے بچوں کے ذہن میں یہ اتار دیجئے، بیٹا ایودھیا میں ایک بابری مسجد تھی، ہے اور رہے گی. وہاں سنگ پریوار نے اس کو توڑوا کر وہاں غیر قانونی طور پر آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور وہاں پر مندر کو تعمیر کیا اور مسجد کو توڑا. کوئی فیکٹ نہیں ان کے پاس، کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس، پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی کی. اس لیے ہم کبھی اس کو نہیں بھول سکتے، اور یہ عقیدہ ہر مسجد کے لحاظ سے اپنے ذہن میں اتار لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے وہ بابری مسجد ہو، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کسی مسجد کے سلسلے میں، اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہمارا موقف اور ہمارا نظریہ وہی ہے جو بابری مسجد کے سلسلے میں ہے، وہی ہر مسجد کے سلسلے میں ہے کہ قیامت تک جس جگہ مسجد بن گئی وہ مسجد ہی کی جگہ رہے گی. مسجد جس زمین میں بن جاتی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک وہ مسجد ہی کی جگہ رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ بچوں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. پھر ولید ہی نے گرانے کی کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ گرایا. بہرحال وہ کعبے کی دیوار کو گرا دیا. جب اس کو گرایا، پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے، کعبے کی بنیاد تک پہنچ گئے. یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی. اس سے پہلے تعمیر کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے. اس سے پہلے فرشتوں نے. یہاں تک کہ اس بنیاد تک پہنچ گئے. یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے. یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا. دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی. ہمارے سبق کا موضوع کیا تھا؟ تحریر تھا. اب دیکھو تحریر کیا ملی. وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی. کون سی زبان میں؟
جیسے انگلش ایک زبان ہوتی ہے، عربی ایک زبان ہوتی، ایک زبان ہوتی تھی سریانی، انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی، سریانی زبان عربیوں کو تو آتی نہیں تھی، آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی، تحریر یہ تھی میں اللہ ہوں، کیا ہے؟ میں اللہ ہوں، تحریر میں لکھا تھا مکے کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے اس کو یعنی مکے کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے، 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے، اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، یعنی جب تک قیامت نہیں آتی، قیامت آئے گی تو پہاڑ موجود نہیں ہوں گے۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا قعقاعان پہاڑ ہے جو مکے کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری تحریر ملی مقام ابراہیم سے۔ مقام ابراہیم دیکھا ہے آپ نے؟ فوٹو میں تو دیکھا ہوگا، وہ ایک سنہری جالی کی طرح بنا رہتا ہے ایک گھر سا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہے، مقام ابراہیم۔ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، یہ دوسری تحریر ملی۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے، یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، 2 ہو گئی، تیسری تحریر اور ملی، اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رش کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے، نہیں جیسا بوگے ویسا پاؤ گے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی، تعمیر میں لکڑی کی بھی ضرورت تھی، چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی، اب تک چھت بنی نہیں تھی، اب چھت بھی لگانی تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ عرب کے ساحل کسے کہتے ہیں؟ جو سمندر کا کنارہ ہوتا ہے نا، ساحل کنارے کو کہتے ہیں، وہاں ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدے کا ساحل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے یہ مکے کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکے کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا، رومی انگریز بہت پہلے سے آ رہے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے عام طور سے، رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتا چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ سمجھ رہے ہو یہ لکڑی کہاں سے آئی لگانے کے لیے؟ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ یہ جو حجر اسود دیکھا جو بیچ میں لگا پتھر، پہلے وہ پتھر سفید ہوا کرتا تھا، دھیمے دھیمے کالا پڑ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کیا مسئلہ؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک کی نوبت آ گئی۔ لوگ کہہ رہے ہم رکھیں گے حجر اسود، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارا قبیلہ اٹھائے اس کو، ہمارا سردار اٹھائے اس کو، تو لڑائیاں ہو گئیں۔ جیسے آج کل لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا، آج بھی لوگ جو ہے جاہلیت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں میں جاہلیت ہے، اتنی نہیں ہے لیکن پہلے بہت تھی۔ جیسے قریش کا ایک قبیلہ، بنو سعد کا قبیلہ، فلاں کا قبیلہ، فلاں کا قبیلہ، بنو قینقاع کا قبیلہ، بنو نذیر کا قبیلہ، یہ آپس میں لڑ جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم بڑے چودھری ہیں۔ جیسے ہم لوگ لڑ جائیں کبھی، فلاں پنجابی، فلاں رنگریز، فلاں جو ہے انصاری، کہ ہم کریں گے، ہماری برادری کرے گی، بس اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ان باتوں کی کوئی حیثیت ہے کہیں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اس لیے
برادری پرستی نہیں کرنی چاہیے، قبیلہ پرستی نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہے۔ جو جس قابل ہونا چاہیے اس کو وہ کام دینا چاہیے۔ تو قبیلہ عبد الدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا حجر حسبت ہم رکھیں گے، ہوگی ان کی کوئی رسم۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں ایسی تیسی، ہم رکھیں گے حجر اسود۔ اب کیا ہوگا؟ اب تھوڑی سی بات اور رہ گئی ہے، حجر اسود کون رکھے گا؟ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ بھی تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ کون؟ ابو امیہ بن مغیرہ۔ یہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا۔ یہ کون تھی ام سلمہ؟ حضور کی بیوی۔ یہ حضور کے سسر تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے کہا جا رہا تھا۔ سمجھ رہے؟ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا، مسافروں کا سفر کا سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ کس نے؟ ابو امیہ بن مغیرہ نے۔ اس لیے ان کی اتنی ہسٹری بتائی گئی، کون تھا۔ اس نے سب سے کہا اے قریش کے لوگوں، یہ قریش کے لوگوں میں بھی قبیلے تھے، الگ الگ برادریاں تھیں الگ الگ۔ اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے سب اس کو مان لیں۔ یعنی سرداران کھڑے ہو گئے سب قبیلوں کے، انہوں نے کہا اس دروازے سے جو پہلے داخل ہوگا، کوئی بھی دروازہ ہے طے کر لیا، جو اس سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کر دے گا، ہم مان لیں گے۔ اور کون داخل ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کون داخل ہوگا۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ درود پڑھا کرو بھائی۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہیں، یہ تو صادق ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ حضور کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین، سچے اور امانت دار۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے، کیونکہ آپ فیصلہ صحیح کرتے تھے، چاہے اپنا ہو یا پرایا، فیصلہ صحیح کرتے تھے انصاف کے ساتھ۔ آپ کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی کہ بھائی ایسی بات ہے کہ حجر اسود یہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ رکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ وہ لوگ چادر لے آئے، آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ دست مبارک کسے کہتے ہیں؟ دست مبارک کسے کہتے ہیں؟ ارے کچھ اور دست نہ سمجھ لینا تم۔ ہاں دیکھو وہ بتا رہا بالکل صحیح، بالکل اور مغز ہو بالکل۔ کیا دست مبارک نہیں جانتے؟ دست مبارک ہاتھ۔ تو وہ لوگ چادر لے آئے، آپ نے اس چادر کو بچھایا پہلے زمین پر اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ ہو گیا مسئلہ حل؟ سب نے پکڑ لیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ سب نے اٹھائی چادر کے ساتھ، اٹھایا حجر اسود کو۔ اس کے بعد نبی اکرم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ یعنی طنز کرنے لگا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا، بانٹ دے گا۔ ایک شخص نے اس طریقے سے مخالفت کی۔ قریب تھا کہ لوگوں میں ان کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں ہے، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا۔ کون تھا؟ شیطان تھا، جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ پہلے شیطان جو ہے انسانی شکل میں آ جایا کرتا تھا، حضور کی بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد اس نے انسانی شکل اختیار کرنا بند کر دیا، یعنی اب وہ انسانی شکل نہیں اختیار کر پاتا۔ ہاں کچھ انسانی شیطان بن جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی حضور نے کیسے ان کا قضیہ چکایا؟ ہم کو بھی چاہیے جب کبھی خاندان والوں میں لڑائیاں ہو جائیں، بڑے لڑ پڑیں، تو ہمیں بھی ذرا ٹھنڈے دماغ سے، بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ، شدھ بدھ کے ساتھ، سمجھداری دکھاتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں مل جائیں۔ ہمارے باپ، چاچا، ماموں، پھوپا، اگر کسی کی کوئی لڑائی ہو گئی ہو، بھائیوں لڑ گئے ہو، تو کبھی بھی کسی کی لڑائی کا فائدہ نہ اٹھاؤ، مزے نہ لو، صلح کرانے کی کوشش کرو۔ ہمارے حضور صلح کرایا کرتے تھے۔ کیا کرایا کرتے تھے؟ ہاں ملایا کرتے تھے۔ صلح کرانے کا مطلب کیا ہے؟ دل ملایا کرتے تھے ایک دوسرے کے، لڑائی جھگڑا ختم کرایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جہاں لڑائی دیکھیں تو صلح کرائیں۔ کیا کرائیں بھائی؟ تو آج کے درس سے کتنی باتیں معلوم چل گئیں؟ 3 تحریریں، خاص طور سے کعبے کی تعمیر نو ہوئی، ٹھیک ہے نا، نئی تعمیر، اور پھر اس میں جھگڑا پیدا ہوا، کیسے حضور نے جھگڑا اس کو چکایا، اور کعبے کی تعمیر میں حلال کمائی کا لگنا، اس سے ہم کو سبق ملا کہ ہمیں حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، اور خاص طور سے اچھی جگہوں میں حلال دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے مساجد میں جو ہے حلال تو دیا ہی جاتا ہے، لیکن اس درجہ حلال دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ آپ مدرسے میں تو زکوٰۃ لگا سکتے ہیں، زکوٰۃ خیرات، لیکن مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ مسجد کی ایک اینٹ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بنے گی۔ زکوٰۃ دراصل مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ ایک فضلہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فضلہ سمجھتے ہیں؟ فضلہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کے اندر کوئی گندگی جمع ہوتی ہے، جب وہ گندگی نکل جاتی تو بڑا سکون ملتا ہے، تو اسے فضلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں۔ اگر وہ گندگی نہ نکلے تو کیا پریشان ہوگے؟ ڈاکٹروں کے پاس بھاگو گے، گولی دے دو بھیا قبض ہو گیا، بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ تو وہ فضلہ ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی مال کا فضلہ ہوتا ہے، جو مال ہم کماتے ہیں، مالدار کماتے ہیں، وہ مال کا کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے۔ اس کا نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں نکلے تو سارا مال خراب کر دے گا۔ اور وہ مال مسجد میں لگنا کیسا ہے؟ نہیں لگے گا۔ مسجد میں گاڑھی حلال کمائی لگے گی، ٹھیک ہے؟ بس، والسلام علیکم، واخر دعوانا الحمدللہ۔